بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میں نے بہت غصے اور جلن کی حد تک پہنچ کر خداوند تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے مالک، یہ کیسی تپش ہے کہ جسم سلگ رہا ہے، روح تڑپ رہی ہے، اور تیری دنیا کے لوگ ہیں کہ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ تو ہی بتا میرے مالک، ایسی ناتوائی میں طاقت کہاں سے لاؤں؟ دل تو چاہتا ہے کہ ایک چھڑی ہوا میں لہراؤں اور جس کی جو مانگ ہو جھٹ پوری کر دوں، مگر میری ایسی اوقات کہاں، میں جو بذات خود ایک ناکام، نااہل، نالائق انسان ہوں، جو نہ دین کی سمجھ ہے نہ دنیا کی۔ بھلا تیرے سامنے میری دعائیں کیا اہمیت رکھ سکتی ہیں؟ یہ شرف تو برگزیدہ اشخاص کو ملتا ہے، وہ تیرے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اچھے بھی تو کتنے لگتے ہیں، اور میں تو بہت ہی گناہ گار اور بیکار انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ، سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب مجھ سے دعائیں کیوں منگواتے ہیں؟ کیا یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں یا آئینہ دکھا رہے ہیں؟ ان سب کو کیسے سمجھاؤں کہ جب یہ مجھ سے دعا مانگنے کا کہتے ہیں تو مجھے اپنے وجود سے اور بھی نفرت ہونے لگتی ہے۔ دل چاہتا ہے میرے مالک میں کہیں روح پوش ہو جاؤں، ایسی جگہ چلی جاؤں کہ نظر آنا بند ہو جاؤں، یا پھر ان سب کے سامنے میری اصلیت کھل جائے اور دوسرے ہی لمحے مجھے بلا وجہ کی جذباتی پن پر ہنسی آنے لگتی ہے۔ شیطانی خیال سا کوندا، ایسا بھی کیا مسئلہ ہے جب بھی کوئی دعا کرنے کا کہے تم بھی جھٹ سر پر دوپٹہ ڈال کر، بڑے مذہبی سے تاثرات چہرے پر طاری کر کے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بڑبڑا دیا کرو۔ کم از کم جو دعا کی درخواست کر رہا ہے اسے اطمینان تو ہو جائے گا۔ پھر میں سوچنے لگی، آخر یہ سب کب اور کیسے رونما ہوا؟ وہ کون سا دن تھا یا تاریخ تھی جس روز مجھ سے پہلی بار کسی نے دعا کے لیے کہا؟ یاد کرنے پر بھی یاد نہ آیا، بس اچانک ہی جیسے میرے ارد گرد اتنے لوگ جمع ہونے لگے جو ٹوٹے دل اور شکستہ شخصیت کے حامل تھے، دنیا سے مایوس، اپنوں کی بے رخی کا زخم کھائے۔ جب وہ میرے آگے اپنی محرومیوں اور امیدوں کی پٹاری کھولتے تو مجھے لگتا میں ایک گہرے کنویں میں بیٹھی اوپر گول دائرے میں نظر آتے آسمان کو تک رہی ہوں۔ جب میری اپنی ہی بصارت اتنی محدود آسمان کی حاصل تھی تو بھلا کسی اور کے لیے میں راستے کی راہیں کیسے نکال سکتی ہوں؟ مگر پھر بھی میں خیالوں میں گم اپنے حصے میں آئے محدود گول دائرے جیسے آسمان کو تکتی جاتی، پھر کسی بے اختیار لمحے میں سامنے والے کے لیے دعا مانگ لیتی۔ اتنا تو میں کر سکتی تھی اور کر بھی لیتی تھی، اور یہ الگ طرح کا معمہ ہے کہ میرے لیے کئی دنوں سے یہ بھی سننے کو ملنے لگا تھا کہ جس سے بھی مجھ سے دعا کرائی ہے ان میں سے دو چار کے لیے تو دعا واقعی قبول ہو گئی تھی۔ اب کیا یہ ضروری ہے کہ میری ہی دعا قبول ہوئی ہو؟ یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ وہ دعا کسی کے لبوں سے نکل کر بارگاہ الہی میں قبولیت کے درجے تک پہنچی ہو، اور میرے لبوں سے نکلی دعا آسمان کے کسی نچلے حصے میں ہی ایک طرف رہ گئی ہو۔ سب سے بڑا شکر مقام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول ہونے پر کامیاب انسان کے نام ایسا کوئی رکا نہیں نکلتا جو اس سے یہ بھی بتا دے کہ اس کے لیے کی گئی دراصل کس کی دعا قبول ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے اکثر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر ہمارے ہاتھ آئی چند لمحوں کی مسافت پر موجود درینہ، دل لبھائی اور پسندیدہ منزل دوسرے ہی لمحے ہمارے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کا نصیب کیسے بن جاتی ہے۔ کیا یہ صرف قسمت کا کھیل ہے، یا اس میں بھی کسی انسان کی بدنیتی یا بد دعا یا پھر شدت طلب کا بھی لینا دینا ہوگا؟ اور اگر وہ جو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے بنایا گیا ہے مجھے ہی سونپا جائے گا، میرے ساتھ ہی بوڑھا ہوگا، کسی اور کے ساتھ خوش و خرم، مکمل اور جامع نظر آ رہا ہے، تو اس کے پیچھے ایسا کیا راز ہے جو صرف مجھے ہی سمجھ نہیں آ رہا؟ یا پھر ایسا دنیا میں ہوتا ہی ہے، بیچ میں کسی ولن کے آئے بغیر دو محبت کرنے والے بچھڑ بھی سکتے ہیں؟ یہ کوئی انہونی نہیں، بس یوں ہی ہے۔ اس معمولی سی بات کے بعد بغیر جتائے، بغیر بتائے ناکامی کا نہ ختم ہونے والا دور شروع ہو جاتا ہے، اور اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دور دونوں طرف برابری سے چلتا ہے۔ اس وقت جب ہم نے نیا نیا ناکام ہونا شروع کیا تھا تو مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر آپ زندگی میں تسلسل سے ناکام ہونا شروع کر دیں تو لوگ آپ کو ناکام کہنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ دنیا دار نہیں ہو، اور جو دنیا دار نہیں ہوتے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، مگر میرا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ میرے ساتھ یوں ہوا کہ وہ شخص نہیں ملا
جس سے میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ کھاتی پیتی ہوں، مصروف، لا تعلق و بے پرواہ دکھائی دینے کے لیے نوکری بھی کر رہی ہوں، مگر کئی سال ہوئے میں نے آئینہ نہیں دیکھا، کسی بھی تقریب کے لیے خود کو سنوارا نہیں، تعلقات استوار رکھنے کی کوشش ترک کر دی، اور اکثر تو یوں ہوا کہ میں اپنے ساتھ کی گئی کسی برائی دیکھ لینے پر بھی غصہ تو کیا، حیران تک نہیں ہو پاتی، جیسے مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہی ہونا ہے۔ سمجھا جائے تو اب میں رد و عمل دکھانے سے مکمل طور پر قاصر ہو چکی ہوں۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ ایک مشترکہ کزن کی بیٹی کی شادی میں ایک خوبصورت سا نوجوان، جس کو میں بالکل نہیں جانتی تھی، میری شادی ہال میں داخل ہوتے ہی مجھ سے پرتقاب انداز میں ملا، ایسے ملا جیسے برسوں کی شناسائی ہو، اور پھر یوں میرے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا کہ شرمندگی سی محسوس ہونے لگی۔ میں دوسرے بزرگ رشتہ داروں سے لیک سلیک کرنے اس کا بغور دیکھتی جا رہی تھی کہ کون ہے یہ، کس کا لڑکا ہے۔ کئی سال ہوئے میں نے تو رشتہ داروں سے ایسا کوئی تعلق ہی رکھنا چھوڑ دیا ہے کہ ان کے جوان ہوتے بچے مجھے دیکھنے کے ساتھ ملیں، دوڑیں آئے میرے پاس، وہ بھی آج کل کے بچے جن کے پاس اپنے ہی ماں باپ کے لیے وقت نہیں، وہ کسی پھپھو خالہ کو کہاں گھاس ڈالیں گے۔ وہ میرے ساتھ سائے کی طرح کچھ وقت رہا، پھر اپنے چھوٹے بھائی کے بلانے پر دوسری طرف چلا گیا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس تقریب میں وہ اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ آیا ہوا تھا، اس کی ماں جو کہ چند دن پہلے ہی پاکستان اپنی بہن کی شادی پر آئی تھی، اور اتفاق سے اسے ہمارے کزن کی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ بھی مل گیا۔ میں شروع میں پہچان نہ سکی، مگر میز پر بیٹھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا وہ اپنے دونوں نوجوان لڑکوں کے ساتھ تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نظر انداز بھی کرنا چاہ رہی تھی، اور مجھے اپنی آسودہ زندگی کے بارے میں بتانے پر بھی بسیط تھی۔ تب ہی وہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے کسی نہ کسی بہانے میری میز پر ارد گرد بیٹھے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا دل کا احوال سنانے لگتی، یہی کہ وہاں کی زندگی بہت سخت ہے، گھر کی صفائی، برتن، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، سب کچھ ہی خود کرنا پڑتا ہے، جبکہ وہاں جا کر بھی ہمارے مردوں میں ذرا بدلاؤ نہیں آتا، وہ ویسے ہی سارے کام عورت کے ذمے کر کے بس ایک نوکری کرتے ہیں، اوپر سے چاہتے ہیں کہ وہاں پیدا ہونے والے بچے، خاص طور پر لڑکوں کی تربیت بھی یہاں کی روایت کے مطابق ہو، اور یہ بھی کہ حالانکہ وہاں زندگی سخت، تیز اور بہت ہی بے رحم ہے، پھر بھی وہاں ہزار قسم کی سہولتیں ہیں، وہ اور اس کا شوہر ایک دوسرے کے لیے وقت نکال ہی لیتے ہیں، کیونکہ وہاں یہ اصول ہے کہ میاں بیوی کو ہر روز نہیں تو ہفتہ بھر میں تنہائی ضرور دی جاتی ہے، اور یہ وقت وہ دونوں بہت ہی زیادہ خوش رہ کر گزارتے ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سنتی چلی جا رہی تھی کہ ایک وقت تو مجھے لگا جیسے وہ مجھ پر احسان جتا رہی ہو، اگر وہ ہمارے بیچ میں نہ آتی تو ابھی اتنا سب کچھ مجھے برداشت کرنا پڑ رہا ہوتا، اور دوسرے ہی لمحے مجھے چڑھا بھی رہی ہو کہ دیکھو، پینگیں تو تمہارے ساتھ بڑھائی، مگر تنہائی میں وقت میرے ساتھ بتاتا ہے۔ میں انجانے میں ہی اس کو گھر میں دوڑ کر کام کرتے ہوئے، بچوں کو ناشتہ دیتے ہوئے، ان کے بستے ان کو پکڑواتے ہوئے تصور کرنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی میرا تصور اس طرف بھی گھوم گیا جو میرے لیے نامحرم تھا۔ آفس جانے کے لیے سلیقے سے تیار، اخبار میز کی ایک طرف پھیلائے، نظر اخبار پر رکھتا، مگر دوسرے کونے پر موجود پلیٹ میں تلے ہوئے انڈوں کو ڈبل روٹی کے ٹکڑوں کے ساتھ کانٹے میں سلیقے سے پرو کر کھاتا ہوا، اپنے ارد گرد ہوتے روز کے اس گھریلو ہنگامے سے بے پرواہ اور مطمئن۔ وہ کس قدر جاذب نظر اور پرکشش لگتا ہے، مگر عجیب بات تھی، مجھے یہ سب تصور کرنے پر بھی اس کی بیوی سے نہ تو حسد محسوس ہوا اور نہ ہی اس کی زندگی پر رشک آیا۔ وہ مجھ سے لا تعلق سی بنی رہنا چاہتی تھی، تو میرا بھی یہ فرض تھا کہ ایسا ہی ظاہر کرتی جاتی جیسے میں نے اس کی بات سنی ہی نہیں، میں سن ہی نہیں پا رہی۔ ٹھیک ہی تو تھا، میں شاید اس کے لیے اس قدر فعال ثابت نہ ہو پاتی، بقول اس کے مرحوم والد وہ میرے آگے بھیگی بلی بن جایا کرتا تھا، میری چھوٹی سی خواہش کو بھی اپنے لیے حکم سمجھ لیا کرتا تھا۔ اس کی والدہ کو ہمیشہ ہی لگتا تھا کہ میں ابھی ان کے بیٹے کو اس قدر استعمال کرتی ہوں تو شادی کے بعد تو وہ بالکل میرا بے دام غلام بن کر رہ جائے گا، اور شوہر اگر بیوی کے بے دام غلام بن جائیں تو ہمارے معاشرے میں مرد نہیں سمجھے جاتے، لہٰذا انہوں نے جان توڑ محنت کے بعد اپنے لڑکے کو نامرد ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس کی ماں کی محنت رنگ لے آئی تھی۔
اس کی بیوی پہلے تو اس قدر باتونی نہ تھی جیسا کہ اب لگ رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو مرد اپنی بیویوں کو خوش رکھتے ہیں وہ ایسی ہی باتونی ہو جایا کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی برائی بھی بڑے مان سے کرتی ہیں۔ کھانا شروع ہونے پر وہ اپنے دونوں لڑکوں کے ساتھ دوسری میز پر چلی گئی تھی۔ اتنے میں بڑی پھپھو ایک ہاتھ میں بڑی سی پلیٹ پر ذرا سی بریانی، تلی مچھلی کا ننھا سا قطلہ جمائے دونوں ہاتھ سے کرسیوں کا سہارا لیتی لڑکھڑاتی آ کر میرے پاس بیٹھ گئیں۔ تم بھی جا کر جلدی سے کھانا لے آؤ، یہ موئے بیرے تو فوراً سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں کھانے کو۔ جتنی زیادہ ڈشیں ہوں گی اتنا ہی کم کھانے کا وقت دیتے ہیں۔ یہ لوگ ساری ملی بھگت ہوتی ہے ان کی، دونوں انتظامیہ اور میزبان کی۔ اور کیا بڑی پھپھو کو شاید یاد ہی نہیں رہا کہ یہ ان کی سگی پوتی کی شادی ہے۔ اے ذرا ان کی تو سنو، امریکہ اب کون سا دور ہے، پل پل کی خبر ملتی رہتی ہے یہاں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کبھی کبھی باہر والوں کو خود سے زیادہ خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ بڑی پھپھو نے اس کی میز کے ارد گرد جمگھٹا لگاتی لڑکیوں اور ان کی ماں کو دیکھ کر رازداری سے کہا کہ ہم نے بھی 6 بچے پالے ہیں، ساتھ میں 7 سسر اور 2 چھوٹے دیور، ایک نند کو بھی سمجھو پالا، مگر ہم نے تو کبھی اپنے منہ سے اس طرح تعریفیں نہ کی، وہ بھی اس قدر جھوٹ۔ اللہ معاف، بڑی پھپھو کی بات پر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ بات تو واقعی سچ ہے کہ پورا خاندان بڑی پھپھو کی سلیقہ مندی، خندہ پیشانی اور سسرالیوں کے لیے قربانیوں سے واقف بھی تھا اور خوب سراہتا بھی تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو کہا گیا تھا کہ ریاض، جو بڑی پھپھو کا بڑا پوتا، اپنی کمپنی کی کسی میٹنگ کے سلسلے میں امریکہ گیا تو میں نے ہی اس کو کہا تھا کہ جا رہے ہو بیٹا تو اپنے مرحوم باپ کے چچا زاد سے بھی مل لینا، سگا چچا نہیں ہے مگر تو رشتہ دار ہے۔ وہ بتانے لگا کہ اتنا چھوٹا سا تو گھر تھا کہ دونوں ہاتھ پھیلاؤ تو کمرے کی 4 دیواری سے ٹکرائیں، اس قدر تنگ سا ڈرائنگ روم، اور پھر فرنیچر کے نام پر ایسے گندے پیلے صوفے رکھے ہوئے تھے جیسے گھر والے رات میں اسی پر سوتے ہوں، اور سوتے بھی ہوں گے کیونکہ 2 کمرے ہی تو تھے، پورے گھر میں ایک بیڈ روم، ایک ڈرائنگ روم۔ بڑی پھپھو اپنے خیال میں شاید مجھے خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہی تھی، مگر میرے حالیہ تراشے گئے خوبصورت تصور کو جیسے کسی نے کنکر مار کر چکنا چور کر دیا تھا۔ میں نے بے چین ہو کر پہلو بدلا۔ بڑی پھپھو اپنی دھن میں بولتی گئی، اب کوئی پوچھے کہ اس طرح رہنا تھا تو یہاں ہی رہ لیتے۔ اللہ بخشے، اس کی مرحوم ماں کو بہت ہی شوق تھا کہ امریکہ جائے، وہاں ترقی کرے، ڈالر کمائے گا۔ ڈالر تو خاک کمائے، ماں ہی آخر وقت میں مل نہ سکی، یہ بھی وہاں جمع بیٹھا رہا کہ چھٹی نہیں مل رہی، نہیں آ سکتا، اور سچ پوچھو تو اس چکر میں ڈالنے والی بھی تو مرحومہ ہی تھی، یہ تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا، اچھی خاصی نوکری بھی کرنے لگا تھا، زبردستی سب چھڑا کر وہاں بھیجا۔ اصل میں تو مرحومہ کو جلن کسی اور بات کی تھی، کسی اور کی بیٹی کے لیے گڑھا کھودا تو اپنا ہی لڑکا اس میں گر پڑا۔ اور کیا، آخری وقت میں آخر تک میں سمجھاتی رہی کہ اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، تمہارے آگے بھی بیٹیاں ہیں، مگر نہیں، بس اللہ بچائے ایسی حسد کی آگ سے جو اپنا ہی گھر پھونک ڈالے۔ کسی کا کیا گیا، اپنا ہی گھر پھونک ڈالا۔ میں دھیرے سے مسکرائی کیونکہ مجھے بڑی پھپھو پر بڑا پیار آ گیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ واقعی ایک واحد بڑی پھپھو ہی تھی جنہوں نے ہم دونوں کی بات بنانے کے لیے کیا کیا نہ کیا تھا۔ اس نے تو مجھے چھوڑ کر جانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ادھر میرے والدین بھی اس کی والدہ سے کھلے لفظوں میں میری برائیاں سن کر اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ اچھا خاصا گھن چکر بن گئے تھے ہم دونوں۔ بہت کٹھن تھے وہ دن۔ میں اپنے گھر والوں کو مناتی رہتی، وہ اپنی ماں کو میری طرف سے دل صاف کرنے کا کہتے کہتے نہ تھکتا۔ ہم دونوں اس طرح اس بات سے بے خبر بہت زیادہ نڈر ہو گئے تھے۔ ایسے تماشے رشتہ دار ساری عمر یاد رکھتے ہیں، مگر پھر بھی کوئی رشتہ دار کی برائی اس قدر آگے بڑھ کر نہیں کرتا جس طرح اس کی والدہ اور بہنیں میری دشمنی پر اتر آئی تھیں۔ پہلے اس کو امریکہ روانہ کیا، اس کے بعد طاق میں بیٹھ گئی، جہاں میرا کوئی رشتہ آتا وہ سب پتہ چلا کر ان لوگوں کو متنفر کرنے چلی جاتی۔ ویسے میں جھوٹ کیوں بولوں، یہ سب تو انہوں نے مجھ پر رحم ہی کیا تھا، میں تو خود ہی نہیں چاہتی تھی کہ اب میں کسی اور کے گھر جاؤں، حالانکہ یہ بھی جان چکی تھی کہ جدائی ختم ہونے والی نہیں، پھر بھی یہ سوچتی تھی کہ کسی کے ساتھ کی خاطر لوگوں کی نظروں میں اس قدر گر جانے کے بعد کیا کسی اور کی نظروں میں اپنے لیے عزت دیکھنا زیب دیتا ہے۔ مجھے شروع میں تو ہر رشتہ دار میری برائیاں سن کر
محفوظ ہوتا تھا، مگر جب 2 سال کے بعد آ کر یہاں سے ایک غیر خاندان کی لڑکی کو بیاہ کر واپس امریکہ سدھارا تو جیسے رشتہ داروں کو آہستہ آہستہ میرے لیے الگ طرح کی ہمدردی پیدا ہونے لگی، اور پھر یہ ہمدردی جانے کب احترام میں بدل گئی۔ کسی کو میری ثابت قدمی بھائی تو کوئی میری خاموشی سے متاثر ہو گیا۔ پھر بڑی پھپھو کچھ سنبھل کر مجھ سے غور سے دیکھ کر پھر ایک بار تیز لہجے میں بولنے لگی، اور بھئی ترقی کیسی، وہی جان توڑ محنت جو وہاں کرتا تھا یہاں کر لو تو شاید ملک کے حالات بھی سدھر جائیں۔ یہاں تو بڑی اچھی نوکری مل گئی تھی، سب چھوڑ چھاڑ کر ماں کی ضد پر گیا، مگر وہاں قدم نہ جما سکا۔ پہلے ٹیکسی چلائی، کسی شرابی کو گھر پہنچانے پر کرائے کے ذرا زیادہ پیسے، جھگڑا کرنے پر گولی کھائی، پھر زیادہ آمدنی کے چکر میں ٹرک چلانے لگا، اور سنا چند ماہ پہلے ایک دن ہائی وے پر ٹرک کو لوٹ لیا گیا تو نوکری سے بھی گیا، اور اب ٹرک کمپنی کا نقصان پورا کرنے کے لیے بیوی لڑکوں کو بھیجا کرتی ہے کہ جا کر ابا سے اپنا حصہ مانگ کر لاؤ۔ اس عمر میں بیچارے علیم الدین کو اپنا گھر بیچنا پڑ رہا ہے۔ پھر پھپھو خود ہی بڑبڑائی کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بقول علیم الدین اس کو آفس سے جو ریٹائرمنٹ پر رقم ملی تھی، اس سے یہ مکان کھڑا کیا تھا۔ اس کی تو محنت کی کمائی تھی نا، اور یہ سب کچھ کما کر دینے کی بجائے الٹا مانگنے آ گئے۔ دونوں بہنیں اپنے حصے کے لیے الگ شور مچا رہی ہیں، مگر اس نے تو بات بھی ایسی ڈال دی ہے، بیچارہ علیم الدین کیا کرے۔ سنا ہے کمپنی کا نقصان پورا نہ کیا تو ساری عمر جیل میں گزرے گی۔ پلیٹ پر غائب دماغی سے چلاتا چمچ میرے ہاتھ سے گر پڑا، اور منہ سے نکلتے نکلتے رہ گیا کہ یہی تو چاہ رہا ہے وہ، کہ خود کو تباہ کرنے کے لیے ہر حد پار کرے گا۔ بڑی پھپھو کا اپنی ہی دھن میں بولتی چلی گئیں، اللہ بچائے، ایسے مطلون مزاج مرد کے ساتھ نباہ کرنا آسان نہیں۔ ہم نے تو سنا ہے کہ باقاعدہ پینے پلانے بھی لگا ہے، وہاں پر تو فیشن ہی ہے، مگر مہنگی بہت ہوتی ہے، تبھی تو آمدنی سے برکت اٹھ گئی ہے۔ ارے ہر کسی کو راز نہیں آتے، یہ کفار کے ملک اس قدر دنیاداری میں پڑ گیا ہے جیسے مرنا ہی نہیں۔ اچھا خاصا تھا یہاں، نماز کی پابندی بھی کرتا تھا، وہاں جا کر تو اس نے دنیا کی خاطر عاقبت ہی گنوا دی۔ اب یہ دونوں لڑکے ہیں، دیکھو شاید یہ دونوں ہی کچھ طریقے سے زندگی گزار لیں۔ دل چاہا کہ بڑی پھپھو کو بتاؤں کہ وہ مطلون مزاج بالکل نہیں ہے، ابھی تک جانے انجانے میں وہ بڑے اپنی بات پر اڑا ہوا ہے کہ میرے بغیر زندگی نہیں۔ ویسے تو سب کچھ سن کر دلی طور پر مطمئن ہو جانا چاہیے تھا مجھے، مگر پتہ نہیں کیوں میں خود کو مطمئن محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ کئی دنوں کے بعد اس طرح کے جذبات محسوس کر کے اپنے زندہ ہونے کا احساس خوش آئند بھی تھا، مگر یہ سوچنے کی بات تھی کہ ساتھ میں اس کی خانہ خراب زندگی کا تصور کرتے دل اور بھی دکھ گیا تھا۔ جھوٹ کیوں بولوں، مجھے واقعی دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا سمیٹا جا چکا تھا، دور دراز کے رشتہ دار آہستہ آہستہ لوٹ کر جا رہے تھے، اور میرے لیے رکنا مشکل تھا۔ حالانکہ آج میں باقاعدہ بڑی پھپھو کی بہت بار ڈانٹ اور پیار بھری تلقین کے بعد کسی تقریب میں آئی تھی، اور یہی سوچا تھا کہ بڑی پھپھو کی پوتی کی شادی میں اس کی رخصتی تک رکوں گی۔ بڑی پھپھو کو میری بے چینی کا اندازہ ہو گیا تھا، وہ خود بھی کچھ بد مزہ سی ہو رہی تھی۔ بقول ان کی بہو نے ان کو بتائے بغیر دعوت نامہ بھیج دیا تھا۔ میں نے اجازت مانگی تو تھوڑی دیر وہ ادھر ادھر مجھ سے باتیں کرتی رہی، اور پھر کچھ دیر خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتی رہی۔ انہوں نے بات پرس کے بغیر فوراً ہی اجازت دے دی۔ ہاں جاؤ پر سوچنا کچھ نہیں، بس جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑی پھپھو نے الوداعی کلمات کے بعد گلے لگاتے مجھے دلاسا دیا۔ کئی دنوں کے بعد میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں، مگر یہ موقع مناسب نہ تھا۔ میں خرامہ حال سے جانے کے لیے مڑی تو راستے میں اس کا بڑا بیٹا مجھ سے آ کر ملا۔ آپ جا رہی ہیں اتنی جلدی؟ آپ کے ساتھ تو کچھ وقت بتانا تھا مجھے، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ کوئی اور بچہ مجھ سے ایسی خواہش کا اظہار کرتا تو میں باخوشی اس سے کہتی کہ کسی دن شام کی چائے وہ میرے ساتھ پی سکتا ہے۔ میں نے جواب دینے کی بجائے صرف مسکرا کر بات ٹالنی چاہی۔ پتہ نہیں کیوں میری خاموشی یا اس کی بات کو نظر انداز کرنے پر بد دل سا ہو کر وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ہال میں چاروں طرف نظریں گھمانے لگا۔ بہت چھوٹا ہوں آپ سے، مگر اتنی تو اجازت دیں کہ آپ کو بابا کا پیغام ہی دے سکوں۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے،
خود کو سنبھالنے کے لیے میں نے اس کا بازو مضبوطی سے تھاما اور ساتھ ہی منہ سے بے اختیار نکل پڑا۔ اب وہ عمر نہیں رہی، مگر قسمت سے مقام پھر ایسا آ گیا ہے کہ بے اختیار دل اچھل کر حلق میں آ ٹکا۔ میں اس کے کچھ کہنے اور کچھ سنے بغیر ہی بول پڑی، مجھے وہ پیغام نہیں سننا۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹکا، جیسے اسے میری بات پر یقین ہی نہ آیا ہو، پھر بچوں کی طرح مچل کر بولا، تو پھر جب بابا پوچھیں گے تو کیا کہوں؟ یہی کہنا کہ جب تم نے مجھے پیغام دینا چاہا تو میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ میرے صاف جواب دینے پر اس طرح چاروں طرف دیکھتا جیسے بس یوں ہی میرے ساتھ چلنے لگا ہو۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر گویا ہوا، تو پھر آپ میری ایک التجا ہی سن لیں، کم از کم بابا کے لیے دعا تو کر ہی دیجیے گا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، شاید آپ کی دعا بابا کے کام آ جائے۔ میں شادی ہال کے داخلی دروازے پر سانس لینے کے لیے رکی اور پھر اپنے ڈرائیور کو گاڑی سمیت دروازے پر منتظر پا کر اس کا کوئی جواب یا اشارہ دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔